کا انجام کیا ہے اور کتنا بھیانک انجام ہے. اس پوری بات میں آپ کو کئی نکات ملیں گے تاکہ آپ اپنے آپ کو بدل سکے. آپ لوگ تو نشہ کرنے والے یقیناً نہیں ہے، اس لیے کہ جو نشہ کرنے والے وہ اس وقت تو وہ نشے میں دھت پڑے ہوں گے. انہیں ایسی محفل سے کیا غرض، وہ کیوں ایسی محفلوں میں آئیں گے. لیکن یاد رکھنا، نشہ کبھی کبھی انسان کو ماں کا قاتل بنا دیتا ہے. نشہ کبھی کبھی انسان کو بیٹی کے ساتھ زنا کروا دیتا ہے. نشہ کبھی کبھی میاں بیوی میں جدائی پیدا کروا دیتا ہے. نشہ کرنے والا کچھ بھی کر سکتا ہے. آخرت میں جو گناہ ہے وہ تو ہے، جو عذاب ہے وہ تو ہے، لیکن اللہ اکبر، دنیا میں جو اس کی نحوست ہے وہ کیا ہے. حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق ابن الجوزی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ آپ حج کو تشریف لے گئے. مالک الدینار حج کو گئے تو آپ نے دیکھا کہ کعبہ بالکل خوبصورت سا لگ رہا ہے، نور اس سے چھن چھن کے نکل رہا ہے اور پورا مطاف کعبے کا حاجیوں سے بھرا ہوا ہے. 5 لاکھ سے زائد حاجی اس کے اندر تھے مطاف میں. مالک بن دینار خوش ہوئے، کیونکہ مالک بن دینار کے متعلق جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، جیسے قوت القلوب ہے، کشف المحجوب ہے، یہ اہل سنت و جماعت کے صوفیہ کی بڑی عظیم کتابیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مالک بن دینار کا دور رسول اللہ کے دور سے بہت قریب تھا. بڑے قریبی ہیں یہ، حضور کے دور کے قریب کے آدمی. حضرت مالک بن دینار جب 5 لاکھ لوگوں کو یا اس سے زائد لوگوں کو مطاف میں دیکھتے ہیں تو مالک الدینار خوش ہو کر کہتے ہیں، اللہ تیرے محبوب نے ابھی جلدی تو پردہ فرمایا، چند دن ہوئے، چند مہینے، چند سال ہوئے پردہ فرمائے ہوئے، اور تو نے اسلام کو کتنا غلبہ عطا کیا کہ پورا مطاف مسلمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر خوش ہوئے. اور اس کے بعد مالک الدینار نے کہا، اے اللہ، اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں حج کے لیے، میں خود بھی آیا ہوں حج کے لیے. میرے اللہ، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے بتا کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا حج تو نے قبول کیا اور کتنے لوگ ہیں جن کا حج تو نے رد کر دیا. مجھے بتا کہ کون ہے جس کا حج تو نے قبول کر، کون ہے جس کا حج تو نے رد کر دیا. مالک بن دینار یہ دعا کر کے مینا چلے گئے. حج کے ایام تھے اور اپنے خیمے میں لیٹ گئے. آنکھ لگی، ندا آئی، مالک تو پوچھتا تھا نا کہ میں نے کس کا حج قبول کیا، کس کا رد کیا. کہا جس کا رد کیا سن، اس کا نام ہے محمد ابن ہارون، اور میں نے اس کا حج رد کر دیا. لیکن اب تیری ذمہ داری ہے، چونکہ تو نے پوچھا تھا کہ کس کا حج رد کیا، اب تو جا ابن ہارون کو ڈھونڈ، جا اور ابن ہارون کو ڈھونڈ اور اس کو بتا کہ میں نے اس کا حج رد کر دیا. مالک ابن دینار اٹھے، اور اٹھنے کے بعد چونکہ بتایا گیا تھا کہ ابن ہارون بلخ کا رہنے والا ہے، سرزمین بلخ سے وہ آیا ہے، تو مالک اٹھے اور مالک بن دینار اٹھ کر جہاں پر بلخ کے حاجیوں کے خیمے لگے تھے وہاں تشریف لے گئے اور جا کر کے پوچھا، اے بلخ والو، کیا تم ابن ہارون کو پہچانتے ہو؟ محمد ابن ہارون کا تمہارا کوئی تعلق ہے؟ سب کے سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، مالک تم نے کس کا نام لیا؟ کس ہستی کا تم ذکر کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے ابن ہارون کون ہے؟ محمد ابن ہارون اس ہستی کا نام ہے جو روزانہ روزہ رکھتا ہے، جو روزانہ پوری رات کو نماز پڑھتا ہے. وہ نہ رات کو سوتا ہے نہ دن کو سوتا ہے، سوائے چند گھڑیوں کے، بس چند گھڑی جس سے اس کی عقل سلامت رہے، بس اتنا وہ سوتا ہے. باقی پوری رات عبادت اور پورے دن کا روزہ. اور وہ تقریباً 40 سال بیت گئے. ہر سال وہ حج کو آتا ہے اور پیدل حج کو آتا ہے. برسوں بیتے، 1 مٹھی چنا اس کی غذا ہے، وہ افطار کرتا ہے 1 مٹھی چنے پر، اور اس کے بعد اس کی زندگی میں وہ کچھ نہیں کھاتا. عبادت اور عبادت اور عبادت. مالک الدینار کو حیرت ہوئی، مخلوق کہہ رہی ہے کتنا عبادت گزار ہے، مخلوق کہہ رہی ہے ہر سال کا حاجی ہے، مخلوق کہہ رہی ہے صائم الدہر ہے، قائم اللیل ہے. اللہ اکبر. عجیب تشویش ہوئی مالک الدینار کو. پوچھا کہاں ہے؟ کہا اتنا متقی ہے اے مالک، وہ خیموں میں نہیں رکتا بلکہ وہ چٹانوں میں رکتا ہے، دھوپ میں رکتا ہے، بغیر کسی سائبان کے رکتا ہے، کھلے آسمان کے نیچے وہ مینا اور عرفات میں رکتا ہے. جاؤ دیکھو کس شان سے عبادت کر رہا ہوگا. مالک الدینار کو اور تشویش ہوئی کہ مخلوق تعریف کر رہی ہے
ایک بات یہاں رک کر آگے بڑھنے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں، مخلوق کی تعریف کرنے پر کبھی خوش مت ہونا کہ مجھے لوگ کتنا نیک کہتے ہیں، اس لیے کہ لوگ کی آنکھیں دھوکہ کھاتی ہے۔ ہم اس وقت تک نیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ میرا اللہ ہمیں نیکی کا سرٹیفکیٹ عطا نہ فرما دے، اس کی سند عطا کر دے۔ مجھے یہاں پر حیرت ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں میرا ایمان اتنا مضبوط ہے، میرا ایمان اتنا مضبوط ہے۔ کہا جاتا ہے اپنے آپ کو مضبوط ایمان والا سمجھنا یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط ایمان والا سمجھنا یہ منافقوں کی علامت ہے، اور جن کے ایمان مضبوط ہے وہ روتے ہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ حدیث پاک ہے، حدیث پاک، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ روتے ہوئے گھر سے نکلے اور کہنے لگے حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی، رو رہے تھے حنظلہ، ابو بکر حنظلہ منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر نے کہا نہیں حنظلہ منافق نہیں ہو سکتا۔ اطمینان نہیں ہوا، حضور کے پاس پہنچا، یا رسول اللہ حنظلہ منافق نہیں ہو سکتا۔ سرکار نے وہی بات کہی کیونکہ صدیق حاصل تھا، بلکہ صدیق اکبر کے جملے بھی حضور کے جملوں سے الگ نہیں ہوا کرتے تھے۔ صدیق نے کہا حنظلہ منافق نہیں ہو سکتا، میرے آقا نے بھی کہا حنظلہ منافق نہیں۔ حضور میں آپ کی بارگاہ میں واعظ و نصیحت سنتا ہوں، دل روتا ہے، آنکھ آنسو برساتی ہے، اور پھر دل میں خیال آتا ہے کہ بہت عمل کرنا ہے، گھر جاتا ہوں تو اس کا اثر ہلکا ہو جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ تو ہوگا، اس لیے کہ حضور کی محفل کا اثر اور گھر کا اثر تو ہوگا۔ فرمایا کہ جو میرے پاس بیٹھتے وقت تمہاری کیفیت ہوتی ہے، اگر وہی کیفیت تمہاری گھروں میں بھی رہے گی تو فرمایا رستوں میں چلتے پھرتے فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے اور تم فرشتوں سے بات کرنے کا شرف حاصل کر لے گے۔ وہ کیفیت تو الگ، حضور کی محفل کی بات الگ، لیکن بات تو سمجھے کہ حضرت حنظلہ صحابی رسول کہہ رہے حنظلہ منافق ہو گیا۔ ان کی کیفیت کیسی تھی، ڈر کی کیفیت، اور یہاں تو کہتے ہیں ہمارا ایمان تو پہاڑوں جیسا ہے۔ فرمایا یہ ایمان کے بارے میں اتنی بے باکی تو منافقوں ہی کا طریقہ ہو سکتا۔ ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو عرض کر رہا تھا کہ مالک ابن دینار کہتے مخلوق تعریف کر رہی تھی اور خالق کی طرف سے حکم تھا کہ کہہ دو، اس کا حجم نے رد کر دیا۔ اتنے مضبوط تھے یقین کے مالک ابن دینار، مخلوق کی تعریف پر ذرا بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے، لیکن دل میں تو تشویش آ گئی کہ کیا ماجرا ہے، الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ ڈھونڈتے ہوئے گئے تو دیکھا ایک جیر پکڑ کر آسمان کی طرف رو رہا ہے، داڑھی سے آنسو ٹپک، اتنا رو رہا ہے داڑھی سے آنسو ٹپک رہے ہیں، اور کہتا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے۔ لیکن جیسی قدموں کی آہٹ سنا آنسو پوچھے، کہنے لگا اے اللہ کی ولی، اے اللہ کی ولی، کیا آپ کوئی خواب دیکھ کر آئے میرے پاس؟ اس نے خود سے کہا، ابن ہارون نے مالک بن دینار کو کہا آپ کوئی خواب دیکھ کر آئے میرے پاس؟ اب ان کی کیفیت بدلنے لگی، ارے یہ تو واقعی پہنچا ہوا ہے، یہ میرا خواب بھی جانتا ہے، آپ جھجکو مت، ڈرو مت، مجھے بتاؤ اپنا خواب۔ یہی خواب دیکھا ہے نا تم نے کہ میں نے ابن ہارون کا حج رد کر دیا، جا کر اس تک اطلاع پہنچا دو، یہی لے کر آئے ہو نا؟ اب تو اور کیفیت بدلی، ارے یہ تو میرا خواب بھی جانتا ہے اور میرے خواب کا مضمون بھی جانتا ہے۔ میں نے کہا ابن ہارون تو کتنا پہنچا ہوا ہے کہ تو میرا خواب بھی جانتا ہے اور میرے خواب کا مضمون بھی جانتا ہے۔ تو اس نے روتے ہوئے کہا میں پہنچا ہوا نہیں ہوں، یہ کوئی کرامت نہیں ہے، یہ تجربے کی بات ہے، مجھے کوئی بتایا نہیں ہے، یہ تجربے کی بات ہے، کیونکہ یہ ایک دو دن کی بات نہیں، 40 سال سے ہر سال حج کو آ رہا ہوں پیدل، لیکن یہی ہوتا ہے ہر سال کہا جاتا ہے کسی ولی کو کہ جاؤ اس کو کہو کہ ہم نے اس کا حج رد کر دیا، جاؤ اس کو کہو ہم نے اس کا حج رد کر دیا۔ تو ہر کوئی نہ ہر سال کوئی نہ کوئی ولی آ کے کہتا ہے کہ اس کا حج رد کر دیا، اس کا حج، تو حج تو رد ہوتا ہے۔ تو میں سمجھ جاتا ہوں دیکھ کر کے کہ جو آ رہا پیغام لے کر یہی آئے گا، حج رد کر دیا۔ مالک بن دینار نے کہا اللہ کے بندے یہ بتا، اللہ کے بندے یہ بتا کہ میرا اللہ کسی کا حج یوں ہی رد نہیں کرتا نا،
میرا اللہ تو بڑا کریم ہے، اور یقین جانے اللہ بہت مہربان ہے، بہت کریم ہے۔ بندہ جب تک کہ ایسے حالات خود پیدا نہ کرے کہ اللہ ناراض ہو جائے، میرا اللہ کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھنا، اللہ جلدی ناراض نہیں ہوتا، لیکن اگر ناراض ہو جائے تو سب کو منانا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ کو منانا بہت آسان ہے۔ ہاں، ہم نے سب کو منانے کی کوشش کی، لیکن رب کو منانے کی کوشش نہیں کی، جبکہ اللہ ہم سے جتنا پیار کرتا ہے اتنا ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ بلکہ جب ہم گناہ کر لیتے ہیں نا، گناہ کر لیتے ہیں، تو اللہ گناہ لکھنے والے فرشتے سے کہتا ہے ابھی اس کا گناہ لکھ مت، ابھی اس کا گناہ لکھ مت، کیونکہ ابھی اس نے گناہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد یہ توبہ کرے، اس لیے لکھنا نہیں۔ پھر وہ دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے وہ دوسرا گناہ کیا، کبھی اور رک، ابھی مت لکھ۔ پھر اس کے بعد وہ تیسرا گناہ کر لیتا ہے، اللہ فرماتے اور رک، ابھی مت لکھ، حتیٰ کہ وہ 5 گناہ کر لیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ اسے توفیق دیتا ہے ایک نیکی کی،